بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ بڑے اہتمام کے ساتھ ہمیں ایک بہت ہی پیاری دعا سکھلائی گئی اور دعا ہم سے کروائی گئی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دو۔ پھر اس کے جواب میں ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ کتاب جو ہر کمزوری سے پاک ہے، شک اور شبہ سے بالا تر ہے، یہ ہدایت ہے، یعنی جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ چیز تمہیں دی جا رہی ہے۔ یہ پورا قرآن یہ جواب دعا ہے۔ اسی طرح ہر نماز میں قیام میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، گویا ہم اپنی طرف سے دعا کر رہے ہیں، اگرچہ وہ سکھلائی ہوئی انہی کی ہے، اور اس دعا میں ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر آگے قرآن پاک کا کوئی حصہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس تلاوت میں گویا ہم اللہ سے ہدایت لے رہے ہیں، اللہ پاک ہدایت دے رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد والا حصہ قرآن اس انداز میں پڑھنا ہوتا ہے کہ اللہ کلام فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام تو انہی کا ہی ہے، اگرچہ اس وقت اس کلام کا ظہور میرے منہ سے ہو رہا ہے، میری زبان سے ہو رہا ہے، لیکن کلام ان کا ہے، فرمان ان کا ہے، فرمار وہ رہے ہیں، اور ہم سن رہے ہیں۔ تو نماز میں بھی یہ صورت ہوتی ہے، ہدایت مانگنا سورہ فاتحہ میں، پھر ہدایت لینا
اللہ کا ہدایت دینا سورہ فاتحہ کے بعد والے حصہ تلاوت میں۔ ہر نماز میں اور خود قرآن پاک میں یہ جو ترتیب ہے کہ پہلے دعا کریں اور پھر قرآن پاک کی آیتیں وہ سنیں یا پڑھیں، یہ ترتیب اس لیے دی گئی ہے، بنائی گئی ہے کہ قرآن پاک کی شان کی عظمت انسانوں کو یاد رہے۔ تعظیم شان کے لیے اللہ نے یہ ترتیب رکھ دی کہ پہلے منت کرو، پہلے طلب کرو، پہلے دعائیں کرو اور پھر قرآن سنو یا قرآن پڑھو۔ ویسے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا فرما دی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ہمارا جسم و جان ہم نے اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی تھی، کوئی قیمت نہیں بھری تھی۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ پاؤں، اسی طرح ہماری آنکھ، ہمارے کان، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اپنی جگہ بہت ہی عظیم و شان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں وہ عطا فرما دی ہوئی۔ لیکن قرآن پاک دینے سے پہلے ہمیں باقاعدہ دعا سکھلائی، ہم سے دعا منگوائی، اور پھر روزانہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پہلے ہم سے سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، پھر آگے کی آیتیں پڑھنے کو دیتے ہیں، پڑھواتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چیز عظیم ہوتی ہے اور بہت ہی عظیم ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، تو اس کے لیے پہلے یوں ہاتھ جڑواتے ہیں، ہاتھ اٹھواتے ہیں، منت کرواتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، پھر وہ عطا فرماتے ہیں، تاکہ انسانوں کو یہ بات یاد رہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یہ بہت ہی بڑی دولت ہے۔ ویسے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز عطا فرما دی جس کا تم نے اس سے سوال کیا، یعنی جو تم نے اللہ سے مانگا اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اس سے مراد فطری سوال ہے کہ انسانوں نے جو زبان حال سے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے وہ پورا کر دیا۔ انسانوں کو اگر بھوک لگتی ہے، ان کو غذا کی ضرورت تھی، تو گویا زبان حال سے انسانوں نے اللہ سے غذا کا سوال کیا، اللہ نے بہت عمدہ غذائیں پیدا فرما دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اسی طرح انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت لگی ہوئی ہے، تو اس نے زبان حال سے پانی کا سوال کیا تو اللہ نے پانی پیدا فرما دیا، پانی کا انتظام کر دیا۔
انسان کو روشنی کی ضرورت تھی، انسان کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، اللہ جل جلالہ نے انسان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، یعنی اس کے ہر فطری سوال کو اللہ نے پورا کر دیا۔ تو جہاں ہمیں یہ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اور اللہ نے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اسی طرح ہمیں ہدایت کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحالی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کا راستہ معلوم ہو۔ یہ بھی ہماری ایک فطری اور بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارا ایک فطری سوال تھا کہ اللہ ہمیں ہدایت دی جائے، ہمیں سیدھا راستہ بتایا جائے۔ تو وہی ہمارے فطری سوال کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بنا دی اور فطری سوال کو ہمارے زبانی سوال میں ڈھال دیا، اور ہمیں سورہ فاتحہ والی دعا عطا فرما دی کہ اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت اس طرح مانگو۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان قرآن کی اہمیت کو، اس ہدایت کی عظمت کو پہچانے۔ جو چیز مانگتا ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مانگتا ہے، اس کے لیے منت کرتا ہے، تو پھر اس کی قدر بھی کرتا ہے اور اس کی عظمت بھی اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے دعا کرا کر ہمیں یہ دولت عطا فرمائی، تاکہ انسان اس نعمت کی، اللہ کے اس احسان کی قدر کریں اور اس کی عزت جیسی کرنی چاہیے ویسی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔